السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، کراچی کی سیاست پہ جب بھی بات کی جاتی ہے، یعنی خاص طور پہ ہم چاہے سیاسی جماعتوں کی بات کریں، پولیٹیکل لیڈرز کی بات کریں، اس کی جو ایفیکٹس ہیں وہ نیشنل پولیٹکس پہ ضرور آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل یا کچھ ماہ قبل جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت یا ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے کچھ دھڑے آپس میں ایک ہوئے، اور اس کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ جب یہ دھڑے ملیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آخر اس پارٹی کو چلائے گا کون یا کنٹرول کس کے پاس ہوگا۔ اس حوالے سے پہلے تو بات چیت یعنی عام جو چیمو گوئیاں ہیں وہ ہوتی رہیں، لیکن اس کے بعد کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین نے بھی ایک کنونشن کے دوران کچھ ریمارکس پاس کیے جس کا بڑا چرچا رہا، جس پہ بڑی بات کی گئی۔ خاص طور پہ یہ کہنا کہ ایک شخص جو دوسرے دھڑے سے آیا تھا وہ اب ایک جماعت چلاتا ہے، یا یہ باقاعدہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک پلاننگ کے تحت کی گئی، اس پہ بڑی باتیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کراچی کے جو دیگر مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی اب ایسا لگتا ہے کہ سر پہ آ گئے ہیں۔ کیا واقعی الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ کیا اسی قسم کا کوئی مخلوط سیٹ اپ ہوگا جس میں کہ کسی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور اس کے بعد حکومت چلائی جائے گی؟ ان تمام سوالات کا جواب لینے ہم آئے ہیں چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ جناب آفاق احمد صاحب کے پاس، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ آفاق بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں آپ نے ایک خطاب میں کچھ باتیں کی جس کا بڑا چرچا رہا، ریاکشنز بھی آئے، لوگوں نے بڑے ڈسکس بھی کی چیزیں، بہت کھل کے باتیں کی سر۔ تو اس سے قبل جو ہے وہ کوئی اس قسم کی باتیں کرتا نہیں تھا، اور حالانکہ آپ ویسے پبلک خطاب میں بہت محتاط ہو کے بات کرتے ہیں، آپ نے بڑی اوپن باتیں کی سر۔ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ میرا تو تقریباً کوئی 1 گھنٹے میں نے بات کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی بات کی سر۔ جو آپ نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو کنٹرول ہے، یہ تمام چیزیں ہیں وہ اب مصطفیٰ کمال صاحب چلا رہے ہیں، جی، اور اب باقی جو اس کے سابق یعنی پہلے جو کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وہ بھی اب جو ہے نا کوئی خاص فعال نہیں رہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار پہلے ہی جو ہیں وہ پارٹی سے نکل چکے تھے، تو اب لہٰذا سارا پارٹی جو ہے وہ دراصل ایک طریقے سے جس طرح پی ایس پی تھی، آپ اس کو ایک پی ایس پی 2 کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ جی، میں نے اصل میں کہا تھا کہ دیکھیے، جب صاحب کی متحدہ نے آپ نے جو غلطی کی تھی مرد آباد کی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ بڑا دباؤ آیا یہاں کی لیڈرشپ پہ، انہوں نے ان کی متحدہ پہ قبضہ کیا، سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی، ان کو ڈیناؤنس کیا انہوں نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد الیکشن کے ذریعے اس کے اوپر جو ہے وہ خالد مقبول صاحب کا قبضہ ہوا۔ خالد مقبول صاحب نے کیا، جو انہوں نے کہا بھی کسی جگہ کہ میں تو کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا ہوں۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے پہلے بھی ایک مرتبہ مرجر کی کوشش کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، پریس کلب میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی فاروق ستار صاحب کی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ عامر خان صاحب نے اس پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا، میرے خیال ہے باقی پارٹی کے لوگوں نے بھی کیا ہوگا اور کیا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک مرجر ہوا، اور میں نے یہ بات پہلی مرتبہ نہیں کہی، میں نے کئی مرتبہ کہی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی کا خاتمہ ہو گیا یا پی ایس پی کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن عملاً جو ہے وہ متحدہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ پی ایس پی ڈومینیٹ کرتی ہے وہاں پہ اور تمام فیصلے وہ کرتی ہے۔ جو صورتحال ہے پریس کانفرنس کی کلپس، ابھی حالیہ پریس کانفرنس کے کلپس جو ہے وہ تمام جگہ سوشل میڈیا پہ بھی چلے، اور آپ کا الیکٹرانک میڈیا نے اس کو کور کیا کہ انہیں ڈکٹیٹ کون کروا رہا تھا، انہیں یہ کون کہہ رہا تھا کہ یہ بات نہیں کہنی ہے اور یہ بات کہنی ہے، تو وہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے وہ بات اس تناظر میں کہی تھی، اور میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا اس کے علاوہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انتخابی نشان جو پہلے بات کی گئی تھی کہ پتنگ کو ختم کر دیا جائے گا، نام تبدیل کر دیا جائے گا، وہ نہیں ہوا، اس کے علاوہ تمام وہی چیزیں ہیں جو فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے درمیان طے پائی تھیں؟ میرا تو خیال ہے کہ متحدہ کو ختم کرنے کا پلان تھا، اور وہ متحدہ عملاً ختم ہو گئی۔ اب وہ انتخابی نشان برقرار رہے نہ رہے، کل ہو سکتا ہے کہ انتخابی نشان کے لیے بھی کہ ایک نئی اپلیکیشن چلی جائے کہ ہم کی بنائی ہوئی اس پتنگ پر، انتخابی نشان پر انتخاب نہیں لڑیں گے، یہ بھی ممکن ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ ہوا۔
تو میں ویسے آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی بڑی یعنی کیونکہ آپ پہلے پارٹی کا حصہ بھی رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام چیزیں یہ باتیں شروع سے چل رہی تھیں کہ یہ اس قسم کا کوئی سیٹ اپ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی میں آپ کے گھر پہ آیا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ کیا کوئی اس قسم کا پلان ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو جو ہے وہ غیر فعال کیا جائے گا یا انہیں ملک سے بھیج دیا جائے گا اور یہ تمام چیزیں؟ تو سر کیا جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ کام کر لیا گیا؟ دیکھیے، فیصلے کرنے والے جب کوئی اور ہوں اور اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہ باقی بچے اور فیصلے آپ پہ تھوپ دیے جائیں تو یہی ہوتا ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ کی جو رابطہ کمیٹی تھی، آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنی فعال ہے اور کہاں ہیں سارے لوگ جن کا پارٹی میں بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، بڑا نام رہا ہے. انہوں نے یعنی عامر خان صاحب نے پارٹی چھوڑنے کے بعد متحدہ جوائن کیا اور پھر اس کے بعد کو انہوں نے اناؤنس کیا جب انہوں نے غلطی کی، اور اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ رول تھا عامر خان کا. عامر خان مائنس ہیں، آپ کے سینئر لوگ مائنس ہیں جو میں دیکھتا ہوں. تو عملاً تو ظاہر ہے کہ متحدہ کا جو اسٹرکچر تھا وہ اسٹرکچر ریپلیس کیا ہے پی ایس پی کے جو ان کا تنظیمی اسٹرکچر تھا اس نے. سر پی ایس پی کا جو ووٹ بینک رہا ہے آپ کے سامنے ہے، جو پچھلے الیکشنز میں رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرجر سے متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک کم ہوا ہے یا کمبائن ہو کے بڑھا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی مطلب اس سے پہلے کہ آپ وہ چیز دہرائیں میں دہرا دیتا ہوں. ابھی مجھے کسی نے کہا کہ خالد مقبول صاحب سے کسی نے ڈسکس کی کہ میں نے یہ بات کہی ہے، آفاق احمد نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب کی متحدہ پر پہلے فاروق ستار صاحب نے قبضہ کیا، اسنیچ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر خالد مقبول صاحب کا قبضہ ہوا اور اب جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا. تو انہوں نے بڑی یعنی غرور کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کی بات کو ہم اہمیت نہیں دیتے. تو میرا خیال ہے کہ میرا تو خیر کوئی حق بھی نہیں بنتا کہ میں پی ایس پی اور متحدہ قومی موومنٹ کے معاملے میں کوئی ڈسکس کروں، لیکن جب لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ مجھے تو اس طرح لگتا ہے. خالد مقبول صاحب نے جو بات کی نا، تو ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ تعالی یعنی جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے اور جس طرح پہلے بھی کسی نے اور بھی گفتگو کی تھی، تو یہ جو تکبر والا لہجہ ہے اور جو غرور ہے، اور انہوں نے یہ صرف میرے ساتھ اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے متعدد جگہ پر یہ کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی ہرانے والا ہے ہی نہیں، کوئی ہرا نہیں سکتا. آئندہ انتخابات جو ہونے والے ہیں اس میں یہ غرور بری طرح ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ اس غرور کو توڑنے کے لیے آفاق کو ہی وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، میں نے ویسے ہی نہیں کہا. سر لانڈی کے الیکشنز میں 11,000 ووٹ تھے اور میرے خیال میں چند 100 ووٹوں کا فرق تھا. اور صرف یہاں نہیں، جس جگہ سے جی ڈاکٹر صاحب وہاں صرف لانڈی کی ووٹ ہوگی نہیں. میں اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بھی جتنا میں کام کر رہا ہوں، جتنی میں محنت کر رہا ہوں، اور جو ہم نے کوششیں کی ہیں، اور آج جو تبدیلی ہے ایس یو جی ایف کی جو ہمارا اسٹرکچر ہے، جو یونٹ اور سیکٹروں کا جو اسٹرکچر ہے، اس کے اندر جو ہم نے پڑھے لکھے لوگ شامل کیے ہیں اور جو ہم ابھی سے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کر رہے ہیں، چناؤ کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح ہم پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آئیں. تو جو آئندہ انتخابات میں ہم پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر جب ہم کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے اور ہم بتائیں گے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تکبر ہے اور غلط فہمی ہے ایکچولی تو یہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب پی ایس پی شامل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک تو پھر بھی ایک تھا کہ بھئی متحدہ ماضی کی متحدہ کو سمجھ کر ہی اس کو ووٹ پڑ رہا تھا، اور یہ بھی لوگوں کے اندر سرگوشیاں کیا کرتے تھے کہ بھئی ہم مجبوراً اس طرح چل رہے ہیں، لیکن ہم تو ظاہر پرانی ہی متحدہ ہے ہماری. تو اس سرگوشی کی وجہ سے بھی کچھ ووٹ پڑتا تھا. لیکن اب پی ایس پی کے جانے کے بعد، جس کو میں نے کہا، جس کو لوگوں نے برا مانا کہ ایجنسیوں کے نام کیوں لیا، تو بات یہ ہے کہ جب اوپنلی آپ اون کرتے ہیں، جب لوگوں کی آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرانے کی بات کرتے ہیں، تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی ریمبو سینٹر میں تو نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے جب آپ اوپنلی یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کو پتہ ہے کہ آپ ایجنسی کے بیوی ہیں، اور ایجنسی کے بیوی کو کبھی کراچی کے عوام ووٹ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے کہ ایک تاثر ہے. یہ الزام تو آپ پہ بھی رہا ہے. ہم نے اس الزام کو دھویا، یہ الزام ہم پہ لگا. اس وقت ہمارا
میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا اور ہم سیاسی ورکر نہیں تھے، مطلب ہم تو ایک نظریاتی کام کرنے والے لوگ تھے، ہم سیاسی ورکر نہیں تھے، نظریاتی ورکر تھے، ہمارا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جب ہم پہ الزام لگے تو ہم اس کا کاؤنٹر ایمانداری کی باتیں نہیں کر سکے، ہم وضاحت نہیں کر سکے۔ صاحب نے جو ہمارا امیج پورٹری کیا لوگ ہمیں ویسے ہی سمجھتے رہے، لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے اندر جب ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یار ہم آفاق بھائی جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا ویسے نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ تو اب وہ امپریشن ختم ہوا، تو اس امپریشن کو ہم نے بڑی مشکل سے دھویا، بہت انتھک محنت کی ہم نے، تو اور ہم نے 10 جگہ کہا بھی کہ ہماری جو نقصان ہوا ہے وہ ظاہر یہی ہوا کہ ہمارا امپریشن یہ تھا جو ہم پہ الزامات تھے، لیکن یہاں الزامات نہیں لگ رہے ہیں بلکہ وہ تو خود اون کر رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ اپنے کارکنان سے 6 افراد کی لسٹ مانگیں گے اور کہیں گے کہ مجھے لسٹ دینی ہے جو غیر فعال ہے، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کس میں کام کر رہا ہے، تو کس کو لسٹ دینی ہے وہ بھی بتاؤ۔ اور پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرانے کی روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، تو یہ بھی پوچھو بھئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کہاں ہوتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے آپ کے بچے تو کوئی بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرانے کی بات کس کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو خود ایجنسی کی بیبی کہو گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو جو متحدہ پہ آپ کا سایہ پڑ گیا، تو میرے خیال ہے متحدہ کا جو ماضی کا ووٹ بینک تھا وہ بھی نہیں ہے۔ تو آئندہ کے انتخابات میں جو جتنا تکبرانہ لہجہ تھا تو وہ ظاہر ہے کہ آئندہ انتخابات میں وہ ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ سر آپ کے پاس یہ لوگ تمام آئے تھے اور ایک حلقہ ایک کینڈیڈیٹ کی بات کرنے والے آپ تھے، جو آپ کہتے تھے، اور آپ کہتے تھے اب جب کہ باقی دھڑے جو ہیں وہ یونائٹڈ ہو گئے، متحد ہو گئے، آپ کے پاس بھی یہ لوگ آئے دعوت لے کے، لیکن آپ نے انکار کیا اور آپ اس کا حصہ نہیں بنے۔ سر جو چیز آپ نے خود شروع کی پھر آپ اس کا خود پارٹ کیوں نہیں بنے؟ نہیں، میں نے اصل میں دیکھی جو کوششیں مجھے کرنی تھی اور آپ کو کرنی تھی، یعنی ان کو کرنی تھی، وہ اگر ہم کرتے اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے خود ایفرٹس کی تھی، یہ کسی اور کا منصوبہ تھا، میں اس کا حصہ بننا نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے ہمیشہ اس مرجر کی مخالفت کی ہے، میں نے کہا کہ آپ جہاں ہیں، جس پارٹی میں ہیں، اس پارٹی میں رہ کر آپ کامن ایشوز کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ہمیں بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ مینڈیٹ تقسیم نہ ہو۔ یہ مرجر تو میں نے کبھی بھی نہ میں نے کہا نہ میں نے کبھی پسند کیا۔ جب یہ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کا مرجر ہوا تھا پریس کلب میں، تب بھی میں نے کہا تھا یار یہ ایک ان نیچرل پروسیس ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رزلٹ وہی نکلا۔ آپ کے خیال میں مرجر نہیں ہونا چاہیے تھا، پارٹیز کو ایک الائنس بنا لینا چاہیے تھا، الیکشن الائنس بنا لینا چاہیے تھا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں مہاجر پالیٹکس سے جو وابستہ لوگ ہیں ان سے بات کی جانی چاہیے تھی۔ اچھا، تو سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا جب آپ کے پاس یہ لوگ دعوت لے کے آئے تھے اور گورنر کامران ٹیسوری بھی آئے، انہوں نے بھی آپ کو دعوت دی، متحدہ کا بھی ایک وفد آیا جنہوں نے آپ کو شمولیت کی دعوت دی، اس میں کیا اس قسم کی کوئی بات کی تھی یا آپ بھانپ گئے تھے کہ یہ آگے چل کے اس قسم سے ہونا ہے اس لیے آپ اس کا حصہ نہیں بنے؟ نہیں، خالد مقبول صاحب جب آئے تھے تو خالد مقبول صاحب جو ہے وہ یہی سینسس کے ایشو کے اوپر کوئی احتجاج کرنے جا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے شمولیت کے لیے کہا تھا، تو میں نے اپنا وائس چیئرمین بھیج دیا تھا، اس کے علاوہ خالد مقبول صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کامران ٹیسوری صاحب جب آئے تھے تو کامران ٹیسوری صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ آفاق بھائی یہ بہت ضروری ہے اور یہ اتحاد اور سب لوگوں کا اتحاد ہونا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو میرا کبھی تعلق رہا نہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، جو متحدہ قومی موومنٹ کے اندر ٹکڑے ہوئے تھے ان کو اگر آپ جوڑنے جا رہے ہیں تو آپ جوڑیے، ایک اچھا اقدام ہے، لیکن میرا متحدہ قومی موومنٹ سے کبھی تعلق نہیں رہا۔ اور دیکھیے میں نے تو ہمیشہ کہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یعنی آپ کے ساتھ اگر یہ اسٹیٹ کا معاملہ نہ ہو کہ انہوں نے جو اسٹیٹ کے خلاف بات کی اور اسٹیٹ کی جو ان کے ساتھ ناراضگی ہے، اگر وہ ناراضگی نہ ہو تو میں اگر خدا نہ کرے کبھی میں اگر مہاجر لفظ کو دستبردار ہو کر متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ہی مجھے کام کرنا پڑے تو مجھے بتائیے کہ میں ڈائریکٹ ان کے ساتھ کروں یا ان کے جو ہرکارے رہے ہیں ان کے ساتھ کروں، میں ڈائریکٹ اس کے ساتھ کر لوں گا اگر مجھے مہاجر لفظ سے ہی دستبردار ہونا پڑے۔ تو جو ان کی خواہش تھی تو ظاہر ہے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرے جو اختلافات تھے وہ ظاہر ہے کہ مہاجر نظریے سے انحراف کی وجہ سے تھے، مہاجر لفظ سے انحراف کی وجہ سے تھے، تو میں نے کہا یار وہ اختلاف ان کے ساتھ تھا، تمہارے ساتھ وہ اختلاف کیسے ختم ہو سکتا ہے، تو میرا تو کبھی تعلق ہی نہیں رہا۔ تو مجھ سے کامران ٹیسوری صاحب نے کہا تھا مرجر کا، خالد مقبول صاحب نے تو ظاہر ہے وہ احتجاج کرنے سینسس پہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بھی وہاں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔
میں نے کہا یار میں نہیں آ سکتا ہوں, میری مجبوری ہے, میں وائس چیئرمین کو بھیج دوں گا. میں نے بھیج دیا. سر ابھی آپ سے مزید گفتگو کرنی ہو, خاص طور پہ آپ نے جو MKM لندن کی بات کی اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اس لیے کہ آپ نے اسی خطاب میں یہ بھی کہا کہ جی اب میرے پرسنل کوئی اختلافات نہیں رہے, اسٹیٹ کی ناراضگی اگر ختم ہو جائے ریاست کی تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ان سے ملاقات بھی کر سکتا ہوں, مل بھی سکتا ہوں, اس سے بات کریں گے ناظرین. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ, شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم موجود ہیں چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب کی رہائش گاہ پر, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ آفاق صاحب نے اپنی اس اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ جی MKM لندن سے یا بانی لندن سے ان کا کوئی پرسنل اختلاف اب نہیں رہا ہے, اگر ریاست کی ناراضگی ختم ہو جائے, ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو مل بیٹھ کے کام بھی کیا جا سکتا ہے. آفاق صاحب آپ کے یہ کہنے میں کچھ تاثر لوگوں کو یہ گیا کہ شاید آپ کی ناراضگی اب نہیں رہی ہے, اور اگر اسٹیٹ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے تو شاید آپ جو ہیں وہ MKM لندن کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. یہ بات درست ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب صرف اب کے لفظ نے نا پورے میننگ چینج کر دی ہے کہ اب کوئی اختلاف نہیں رہا. دیکھیے میرا صاحب سے کبھی ذاتی اختلاف نہیں تھا, میں نے کبھی ذاتی اختلاف کا اظہار نہیں کیا. جو کچھ بھی اس وقت اختلاف, نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ان کے ورکرز نے جو بھی کچھ کیا ہمارے ساتھ, ہمارے گھر جلے, ہماری بہنوں کے گھر جلے, ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا, تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے دکھ کی باعث تھیں. لیکن میں نے کبھی صاحب سے یہ نہیں کہا کہ ذاتی اختلاف ہے, نظریاتی اختلاف میں نے کہا, اور ذاتی اختلاف کبھی تھا ہی نہیں. تو یہ لفظ کہ اب نہیں رہا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی چینج آئی ہے. تو لیکن سر جو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جب علیحدگی ہوئی متحدہ قومی موومنٹ سے تو اختلاف تو بانی لندن سے ہی تھا نا سر؟ جی. یا پھر ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر عمران فاروق یا سلیم شہزاد صاحب تھے, ان لوگوں کی وجہ سے اختلاف ہوا تھا, یا وہ بانی لندن سے اختلاف تھا؟ اگر ان سے اختلاف, میں آپ سے عرض یہ تو کر رہا ہوں, بانی MKM سے ہی اختلاف تھا, الطاف صاحب سے ہی اختلاف تھا. الطاف صاحب کا عمل تھا کہ وہ مہاجر قومی موومنٹ ختم کر کے متحدہ قومی موومنٹ بنانا چاہتے تھے. میرا اختلاف تھا کہ آپ نے جو بنیاد رکھی اور جس نام کی وجہ سے آپ کا تعارف ہے, اور عوام نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, عوام نے جو آپ کو سپورٹ کی ہے, میں نے ان خاندانوں کو بھی دیکھا ہے کہ بیٹی کی لاش رکھی ہوئی ہے اور ماں بین کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مہاجر نام پر میرا دوسرا بیٹا بھی قربان. تو صاحب کو جو قربانیاں لوگوں نے دیں صاحب کے نام پر یا ان کی اپیل پر, اور جو کچھ بھی کیا وہ مہاجر لفظ پہ تو کیا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس لفظ کے اوپر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, اس لفظ کو ترک کر کے اگر آپ متحدہ قومی موومنٹ بنائیں گے تو میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر پاؤں گا, اور میں نے نہیں کیا. تو میرا نظریاتی اختلاف تھا, چاہے وہ آپ سے ہو چاہے کسی سے بھی ہو. آپ ظاہر ہے اس وقت قائد تھے تو انہوں نے اختلاف کیا, تو ظاہر ہے انہی سے اختلاف ہوگا, لیکن میرا ذاتی اختلاف نہیں تھا. نہ میں نے ان کا ادھار لیا تھا, نہ انہوں نے مجھ سے لیا تھا. ویسے سوال بڑا لیٹ ہے لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لیتا ہوں. کیا بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یہ ذاتی اختلاف یا یہ جو بانی لندن سے جو اختلاف ہوا, اس کی وجوہات میں دوسرے لوگ شامل تھے جو پارٹی میں اس وقت قریب تھے, جیسے ڈاکٹر عمران فاروق یا سلیم شہزاد؟ کیا یہ بات درست؟ دیکھیں میں نے کچھ لوگوں نے سنا تو آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں, یا کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ لوگ جس طرح آپ اور عامر خان ایکٹیولی کام کر رہے تھے, ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی. کیا یہ بات درست ہے جس کی وجہ سے یہ اختلافات بڑھے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا بالکل نہیں ہے. اور اختلاف ظاہر یہی تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا, اور اس میں کسی کا کوئی کردار ہو نہیں سکتا کہ سلیم شہزاد نے تھوڑی مہاجر لفظ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہوگا. تو ظاہر قائد نے کیا تھا, جو اس وقت تحریک کا قیادت کر رہے تھے, جو انہوں نے کیا تھا. اب کس کے دباؤ میں کیا تھا, کس کی فرمائش پہ کیا تھا, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو میں نے ان کو منع کیا تھا. میں نے کہا دیکھیے جو لوگوں نے اس لفظ نام پر قربانی دی ہے, مہاجر نام پر, آج تک لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے ہاتھوں اور سیاسی مخالفین کے ہاتھوں, سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں. تو میں نے کہا اس لفظ پہ تو ہو رہے ہیں, تو ہم نے اپنی شناخت بنانے کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں. آج اس لفظ کو ترک کر کے آپ متحدہ قومی موومنٹ بنائیں گے تو ایک تو یہ کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری بنیاد لسانی ہے. میں لوگوں سے مثال دے دیتا ہوں کہ یار املی کا پودا لگا کے میں کہوں کہ اس پودے میں آم نکلیں گے تو نہیں نکلیں گے. تو جو ہماری بنیاد ہے تو عمارت بھی وہی کھڑی ہوگی. اور ہم نے کون سا ملک دشمنی کی ہے؟ اگر میں اپنے قوم کے حقوق کی بات کروں تو کوئی ملک دشمنی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں قومی دھارے کی ہی سیاست کروں تو میں وفادار ہوں.
10 لسانی تنظیم، اور پھر جو قومی دھارے کی سیاست کرتے ہیں انہوں نے بھی کبھی قومی دھارے کی سیاست نہیں کی، وہ بھی لسانی ہی سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم منافقت نہیں کرتے، اس کے علاوہ تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سے اختلاف اس بنیاد پہ تھا، اور وہ پہلے بھی ذاتی نہیں تھا، آج بھی ذاتی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اب ذاتی اختلاف رہا نہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ حل ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے. اور میرا جو موقف تھا وہ بھی نیا نہیں ہے. میں تو شروع دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں پاکستان آ جائیں اور برطانوی پاسپورٹ لات ماریں، پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستان آئیں اور مہاجر حقوق کی جدوجہد اس جغرافی میں رہ کر کریں. میں ان کے ساتھ کام کروں گا اور میں ان کو ایئرپورٹ لینے آپ جاؤں گا. سمجھتے ہیں کہ امید ہے کہ ان کو معافی مل جائے جو کچھ انہوں نے کہا، جو بنیاد بنی، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب آج کل کے اس وقت کے سیناریو میں وہ چیزیں پارڈن آف ہو سکتی ہیں کہ اسٹیٹ ریاست ان کو معاف کر دے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے خود کتنی سنسیئر ایفرٹس کی ہیں اس معاملے میں. تو وہ تو گانے تک گاتے ہیں کہ ہم کو معافی دے دو. دیکھیے گانا گانا الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی پرسنل کوئی برج کا رول پلے کر رہا ہے اور کوئی اگر براہ راست اسٹیٹ سے بات کرے اور جو اسٹیٹ کے ساتھ ناراضگی ہے، اور ناراضگی کیا ان کی ناراضگی بجا ہے، تو اگر صاحب نے کوئی سنسیئر ایفرٹس کیے اور اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو مجھے پتا کسی نے نہیں. آپ سے کبھی رابطہ کیا ان کے حوالے سے کہ جی کسی نے برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش ہو کہ آپ بات کریں ریاست سے اور آپ کو؟ نہیں، میری اوقات کیا کہ میں ریاست سے سر بات آپ کروں. ماشاء اللہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. ہاں، لیکن اور دیکھیے اگر یہ مطالبہ آپ کسی اور سے رکھیں جو مطلب ہر بات کے لیے نہیں فون سر، کر دیتے ہیں تو ان کی فون کی بات بھی سن لی جاتی ہے. میرا کون مجھ سے تو بات نہیں کرے گا کوئی. تو جو لوگ فخریہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں سے کہہ دیں کچھ گے، لوگوں نے کہا کہ آپ کسی مطلب ایسے ہماری شخصیت سے رابطے میں ہیں جو کہ لندن میں بھی رابطے میں ہیں اور آپ سے بات چیت رہتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کلیریفائی ہو جائے سر. نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا اچھا، نہیں ہے. کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں نہیں آپ کو مشورہ دیں ان لوگوں سے بات کریں جن کی سنی جاتی جن کی ناراضگی ہے یا مطلب جن کے فون سنے جاتے ہیں. ہمارا تو کوئی فون بھی نہیں سنے گا. بھئی ظاہر ہے کہ ہماری بھی شکایتیں فون پر کی جاتی ہیں. تو میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ میں برج کا رول پلے کر سکوں، اس لیے کہ میں اگر کوئی برج کا رول پلے کرنے کی کوشش بھی کروں تو میری اوقات کے حساب سے مجھے ظاہر رسپانس ملے گا. میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جانتا ہوں کہ میری حیثیت کیا ہے. میں چھوٹا سا آدمی ہوں، میں ظاہر ہے ان معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا. اور اگر مطلب میری کوئی حیثیت ہوتی تب بھی میں احتیاط کرتا، اس لیے کہ اگر میں نے مداخلت کی تو تاثر یہی جائے گا کہ صاحب میری خواہش ہے اور میں سپورٹ کر رہا ہوں. حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ عوام ان چیزوں سے متاثر ہوئی ہے اور اداروں کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچ لینا چاہیے، ٹھنڈے دل سے، کہ یہ تاثر کہیں نہ جائے کہ یہی عمل کوئی اور کر چکا اور اس کو نظر انداز کیا گیا. اور میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ صاحب نے جو کچھ بھی کیا، صاحب کسی دباؤ کے اندر، مطلب صاحب کہنا بھی میرے لیے مجبوری اس لیے کہ میں سب کے لیے ہی کہتا ہوں، میں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بھی کہتا ہوں. تو انہوں نے معافی جو ہے نا کسی دباؤ میں نہیں مانگی. ان کو یہ پتا تھا کہ جن کے بل پر وہ ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں، اس لیے کہ وہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں اور انہوں نے اس چیز کا برا مانا ہے. اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے مہاجر عوام کو خوش کرنے کے لیے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو عوام کے بارے میں بھی یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ عوام کے اس موقف کی حامی تھی. اگر وہ حامی ہوتی نا تو زندگی بھر معافی نہیں مانگتے. صاحب نے اگر معافی مانگی تو اس وجہ سے مانگی کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ پوری قوم ناراض ہے اس بات پر، اس لیے کہ وہ اپنی باپ داداؤں کے بنائے ہوئے ملک کے خلاف مرد آباد نہیں سن سکتے تھے. قوم کے بارے میں یہ تاثر ختم ہونا چاہیے، قوم ان کے ساتھ. اور آپ جو ہے وہ انہوں نے معافی مانگی. عوام کے اندر اس تاثر کا قائم ہونا خطرناک ہے، نقصان دہ ہے کہ یہی عمل کوئی اور کر چکا، اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں تھا. معافی بھی مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ رویہ ڈیفرنٹ ہے. یہ عوام کے اندر تاثر ہے، یہ کوئی کسی ایک فرد کی سوچ نہیں ہے. سر آپ سمجھتے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری، پھر ان کو جیل میں ڈالنا، اور اب مزید 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور آج ہی جو ہے وہ سمسام بخاری کی ایک آڈیو نوٹ بھی آئی ہے، اس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ اب شاید 9 مئی کے واقعات
کی ذمہ داری جو ہے ان کو ذمہ دار بنایا جائے، یا اگر وہ ہیں واقعی مبینہ طور پہ تو پھر ان کا ٹرائل بھی اسی حساب سے کیا جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی واضح ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی کام کرے گا، چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھے، کسی علاقے سے تعلق رکھے، اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. یہ ملک اصل میں پنجاب یا پنجاب کی فوج کا نہیں ہے. یہ ملک ظاہر ہے میرا بھی ہے، میرے باپ داداؤں کا خون اس میں شامل ہے، اور ہم نے اس پاکستان کو بنایا تھا. پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے خلاف یہی رویہ ہونا چاہیے، لیکن پھر سب کے ساتھ ہونا چاہیے. میں اصل میں اس ڈسکرمنیشن کی وجہ سے یہ عرض کیا تھا میں نے کہ لوگوں میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ فلاں زبان بولتا ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ رویہ ہے، یہ فلاں زبان بولتا ہے اس کے ساتھ یہ رویہ ہے. دیکھیے، میں متعدد پروگرامز دیکھ چکا ہوں، ٹی وی پہ کوریج ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ کوریج ہوئی ہے. مطلب لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے بنا تھا بنگلہ دیش، اب بنے گا سندھو دیش. کسی نے کیا نوٹس لے لیا؟ کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے یعنی گم کر دیا؟ یہاں تو ہر گلی سے آپ نے بندے گم کیے نا. یہ رویہ ہے آپ کا. اسی طرح عمران خان صاحب نے کہیں پروو ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ ابھی انڈر ٹرائل پرزنر ہے، وہ مطلب کنوکٹ نہیں ہے. تو اگر وہ ٹرائل ہوتا ہے اور اگر کہیں پروو ہوتا ہے کہ بھئی اس نے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف کوئی کام کیا، بالکل پنش ہونا چاہیے. کنوکشن اس کی پھر جائز ہے. لیکن فیئر ٹرائل کے بغیر کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس ملک کو نقصان پہنچائے گا. کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کسی پسند ناپسند کے اوپر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. ہماری پرسنل اینیمیٹی بیچ میں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک سر، مزید آپ سے گفتگو کریں گے، وہ خاص طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور آگے آنے والے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے. کیا تیاری ہے مہاجر قومی موومنٹ کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ کیا ایک غیر جانبدار کیئر ٹیکر سیٹ اپ ثابت ہوگا اور منصفانہ انتخابات کروانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ تمام معاملات پہ بات کریں گے. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم موجود ہیں چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب کی رہائش گاہ پہ. ان سے گفتگو کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی خاص طور پہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے. آفاق صاحب، مجھے بتائیے گا سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پہ ہونے جا رہے ہیں؟ وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن کچھ اقدامات ایسے ہیں جس سے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں. مثال کے طور پر آپ نے بہت جلدی میں بہت سارے بل پاس کیے، اور جو ڈسکشن ہوتی ہے جو ہوئی کہ آرڈیننس فیکٹری، تو لوگ کنفیوز ہوں گے کہ کون سی آرڈیننس فیکٹری. ایک میں جو ہے وہ ہتھیار بن رہے ہوتے ہیں اور ایک کے اندر جو ہے وہ آرڈیننس پاس ہو رہے ہوتے ہیں. دونوں آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی. ایک دن میں 25 30 بل پاس ہوئے ہیں بہت جلدی میں. اس میں جو سب سے زیادہ مطلب سگنیفیکنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو جو اختیارات دیے کہ وہ عالمی معاہدے کر سکے، وہ اقتصادی اصلاحات کر سکے. تو یہ اصلاحات اور عالمی معاہدے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ 30 دن کے اندر الیکشن کرانا نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ اختیارات. لیکن ماضی میں بھی معاشی اصلاحات جو ہیں معین قریشی اور دیگر جو سابق وزراء اعظم رہے ہیں، ہم نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے عالمی اداروں سے معاہدے بھی کیے. وقت کی ضرورت بن جاتی ہے سر کبھی کبھی ملک کے لیے. عالمی اداروں سے کوئی اس قسم کے معاہدے علاوہ مالیاتی اداروں کے معاہدوں کے علاوہ کوئی معاہدے نہیں ہوئے. اور مالیاتی اداروں کے جو معاہدے ہوتے ہیں صرف ان پر عمل درآمد ہوتا ہے. جو اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تھا شاید اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ اس چیز کی کنٹینیوٹی کو قائم رکھ سکیں کہ جو اصلاحات ہوئی ہیں، جو اصلاحات کی گئی ہیں، یا جو وہاں سے شرائط تھی ان کے اوپر جو آپ نے وعدے جو کیے ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. جیسے آپ نے آئل کے اندر پیسے بڑھا دیے، تو یہ ساری چیزیں. تو اس میں جو آپ عالمی معاہدے کرنے کا اختیار آپ نے دیا، جس طرح آپ نے ان کو معاشی اصلاحات کرنے کا اختیار دیا، اور پھر سائملٹینیسلی ایک اور چیز ہوئی. ادھر بل پاس ہو رہے تھے، ادھر آپ نے، جس کو میں نے ہمیشہ کہا ڈیلیبریٹ ایکشن ہے بھائی، کہ آپ نے جو مردم شماری تھی اس کے نتائج ایک طویل عرصے تک اس کو متنازع بنا کے رکھا، اور اس کے بعد اچانک آپ نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کال کر کے آپ نے بھاگ دوڑ میں اس کو بھی پاس کر دیا. جہاں آپ ڈیلے ہو چکا تھا اور آپ پرانی مردم شماری پہ الیکشن کروا رہے تھے، یا تو اسی پہ کروا دیتے. اور اگر آپ نے عین وقت پہ کیا، اس کا مقصد ہے کہ آپ جانتے تھے کہ جب مردم شماری آپ اس کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے تو یہ پھر ایک کیا کہتے ہیں آئینی آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ نئی مردم شماری کے تحت آپ حلقہ بندیاں مردم شماری پہ بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات متفقہ طور پہ مانی گئی تھی کہ یہ مردم شماری صرف ایک دفعہ کے انتخابات کے لیے ہے، جو کہ 2018
में हुए, और अब उसके बाद जब नई मरदम शुमारी हो गई और अब उसे मान लिया गया, इंडोर्स हो गई, तो उसके बाद तो फिर हर सूरत में अब जो है वो नए इंतखाबात जो हैं, वो आने वाले इंतखाबात वो नई मरदम शुमारी के तहत होंगे। इसका मकसद देखिए इंतखाबात डिले करने का मकसद था और उसकी तरफ ही जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस आपकी क्या राय है सर, आप चाहते हैं कि नई मरदम इलेक्शन शुमारी से वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए? नहीं, देखिए मरदम शुमारी जब हो चुकी है तो मरदम शुमारी के अंदर नई मरदम शुमारी के ऊपर हल्का बंदियाँ होंगी और उसी पे इलेक्शन होने तो चाहिए। 4 महीने उसमें लग जाएंगे। लेकिन ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन खुद सामने आए और वो क्लियर करे कि उसको कितने दिन दरकार हैं हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने में, और वो कितने दिन में इलेक्शन करा सकता है, ताकि ये इबाहम ख़त्म हो। दूसरी बात डॉक्टर साहब, इस मरदम शुमारी के हवाले से मैं आपके सवाल के अलावा एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़े आदाद व शुमार लोगों के सामने बयान किए और कहा कि 3.5 करोड़ की आबादी है कम अज़ कम, और हम 3.5 करोड़ आबादी से कम तस्लीम नहीं करेंगे। हमेशा की तरह इस मरतबा फिर सौदेबाजी हुई। आपने नादरा का रिकॉर्ड शो किया कि सब्जवारी साहब ने नादरा का रिकॉर्ड मांगा था, उसके अंदर कराची के अंदर जो रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड के ऊपर हैं वो इतने हैं। हम 3.5 करोड़ से कम की आबादी तस्लीम नहीं करेंगे, और ये बात मैं बहुत पहले कह चुका था कि मरदम शुमारी बाकायदा तय हो चुकी है और उस पर सबको एतमाद में लिया गया है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये इस मामले के ऊपर सौदेबाजी हो चुकी। अमीनुल्लाह मौजूद थे पहले जब हमारे महाजिर कौम की मेरिट का कत्ल करने का एक मरतबा फिर मुसल्लत किया गया कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, आपने एक इख्तिलाफी नोट लिखकर आपने अपनी जान यानी इज्जत बचाने की कोशिश की। गलत था, आपको बाकायदा उसकी मुखालफत करनी चाहिए थी। आज मरदम शुमारी के अंदर ना आपने मुखालफत की है और ना आपने बाइकाट किया, आप दस्तखत करके आए। इसका मकसद है आपने 2 करोड़ तस्लीम कर लिया, तो 1.5 करोड़ आवाम के जो हुकूक का सौदा हुआ है वो आवाम को बताना चाहिए क्या आपने सौदा किया है वहाँ पर, कि 1.5 करोड़ आवाम तो मिसिंग है और आप वहाँ पे दस्तखत करके आ गए। आप नहीं करते दस्तखत, आप बाइकाट करके आ जाते उसका कि वो कराची की आबादी 3.5 करोड़ चाहती तो क्या ये मामला रुक सकता था? आप बाइकाट कर देते कम से कम। आज आप जब दस्तखत करके आ गए, इसका मकसद है आपने 2 करोड़ तस्लीम कर लिया। आप 2 करोड़ तस्लीम करने के बाद कल क्या ये मुतालबा कर सकते हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है और उसके हिसाब से हमें पानी फराहम किया जाए? कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, हमें उसके हिसाब से जो वो क्या है NFC अवार्ड के अंदर पैसे दिए जाएँ, आप ये मुतालबा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने इस महाजिर कौम की पीठ में जो छुरा घोंपा है, इस कराची शहर की पीठ में जो छुरा घोंपा है, इसका जवाब आवाम को देना चाहिए और आवाम आइंदा इंतखाबात में सवाल करेगी। सिंध के बाकी शहरों की मरदमशुमारी ठीक है आपके ख्याल में? बिल्कुल गलत है, इसलिए कि जहाँ से इन्फ्लक्स कराची आ रहा है वहाँ पे आबादी बढ़ रही है और जहाँ इन्फ्लक्स आ रहा है वहाँ की आबादी कम हो गई। ओवरऑल सिंध की आबादी की बात की जाए तो आप समझते हैं? डॉक्टर साहब, मैं पूरा इसके ऊपर रिसर्च वर्क हो रहा है और मैं ब्लॉक वाइज सारी डिटेल आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो 2 करोड़ आवाम का इन्होंने बताया है कि कराची की आबादी, उस 2 करोड़ आवाम के अंदर भी जो महाजिर आबादियों के ब्लॉक्स हैं, जो फेडरल बेरिया, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी का पूरा डिस्ट्रिक्ट, इन सब जगह पर आबादी जो है वो बहुत कम बढ़ी है। जो आबादी बढ़ी है वो गिडाप में बढ़ी, जो आबादी बढ़ी है वो केमाड़ी में बढ़ी, जो आबादी बढ़ी है वो बनारस के ऊपर बढ़ी है। जो ब्लॉक्स बने हुए उन ब्लॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसीज कहाँ क्रिएट होगी? आप मतलब आवाम को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? हमेशा डील करके वापस आ जाते हैं। कभी इस शहर के लिए आप हुकूमत से अलग नहीं हुए। मरदम शुमारी को आपने रेड लाइन डिक्लेयर किया था, मरदम शुमारी के जब नताइज आए थे तो आपको उस वक्त हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए था। आप हुकूमत से अलग नहीं हुए। जब इमरान खान ने कोटा सिस्टम मुसल्लत किया, आपको हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए था। आप हुकूमत से अलग नहीं हुए, आप किसी की हिदायत पे अलग हुए। तो आइंदा जो इंतखाब होगा, मैंने आपसे कहा कि आइंदा इंतखाबात के नताइज जो ये तकब्बुर है उसको भी तोड़ेंगे और जो ये सौदे की सियासत है इसका भी खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप एहतजाज करेंगे सर इस मरदमशुमारी के हवाले से? मैंने अभी तमाम आदाद व शुमार जमा किए हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है सर। केयर टेकर के लिए किसी को आप मौजूद नाम समझते हैं? डॉक्टर साहब, मेरी अगर आपकी राय लेना चाहूँ तो। नहीं, वैसे सीनियर सियासतदान सर डॉक्टर साहब, मैं वैसे तो ज़ाहिर है कि जो शोएब सिद्दीकी साहब हैं वो बहुत ऑनेस्ट, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, बहुत ही इस शहर से वाकिफ़ आदमी है। उन्होंने इस शहर के अंदर मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर काम किया है और मेरी निगाह में बहुत मौजूद तरीन आदमी है इस सिंध के लिए, बहुत मौजूद तरीन आदमी है। इशरतुल इबाद साहब का, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का नाम लिया गया, वाकई सियासी जमातों ने लिया है या किसी की ख्वाहिश पे फ्लोट किया गया? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम। आपने नाम पूछा था, मैंने शोएब सिद्दीकी साहब का नाम दिया इसलिए कि मैं मार्केट में सर और भी नाम चल रहे हैं। नहीं, मैं शोएब सिद्दीकी, आपने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया। शोएब सिद्दीकी साहब जो है वो बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती
اور اس شہر سے واقف، اس شہر کا درد رکھنے والے ایک آفیسر ہیں، اور میری نگاہ میں یہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو پورے صوبے کو اس کا فائدہ ہوگا. ان کی پوسٹنگ میں کہیں پر بھی کسی نے ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی. اچھا سر، کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی اگر بات کریں، کسی کو موضوع دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں زیادہ اس معاملے میں نے کبھی سوچا نہیں کہ کون لوگ موضوع ہو سکتے. اگلا وزیر اعظم کس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں فعال نکال کے بتاؤں. نہیں سر، جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں اب تو دو ہی دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز نظر آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. نہیں، ایسا نہیں کہ دو پارٹیاں ہیں. ظاہر ہے کہ کسی کو بھی ہم پولیٹیکلی ایلیمینیٹ 100% نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پی پولیٹیکل ٹی آئی جا رہی ہے پولیٹیکل ایلیمنیشن کی طرف. اگر پولیٹیکل ایلیمنیشن کی طرف لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے بین لگانا پڑے گا. اور اگر محمود قریشی صاحب اگر اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ نامینیشن بھی کریں گے. اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک 100% ختم تو نہیں ہو گیا نا. مطلب ٹھیک ہے کہ بڑا خوف کا عالم ہے، اس میں لوگ نہیں نکلے ہوں گے. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور بھی پارٹیاں ہیں. ظاہر ہے متحدہ قوم بھی ہیں، ہم بھی اپنا کوئی رول پلے کریں گے تو سب مل کے ہی گورنمنٹ بنے گی، مخلوط بنے گی. آپ سمجھتے بنے گی. کوئی ایک پارٹی جو سادہ اکثریت نہیں حاصل کر سکے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک سر، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہی کہ اس شہر کے لیے تمام جو مقتدر حلقے ہیں خصوصاً اور جو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ کراچی کو جو ہے وہ نظر انداز کیا. اور کراچی ان لوگوں کا شہر ہے کہ خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کے پاکستان میں تمام جگہ اگر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو تو اس شہر کے لوگ پاکستان کو بچانے کی آخری جدوجہد کریں گے. ان لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو درست ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور امید کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے بھی ذہنوں میں سوالات ہوں گے، ہم نے کوشش کی کہ ان تمام چیزوں کو کور کریں. بہرحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.